تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور تھے. تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آپ نے پکڑ لیا. تو اس نے عذر بیان کیا, مجھے چھوڑ دیں, چوری کر رہا تھا, اس نے عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا. اس کا مطلب اب ذرا غور کیجئے نا, یہاں رات میں حفاظت چل رہی ہے, وہاں سرکار کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً یا تو آپ سو رہے ہوں گے اور یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہی آپ کے رات کا روٹین تھا کہ میرے آقا رات کے کچھ حصہ سوتے, کچھ حصہ نماز پڑھتے, پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے, پھر فجر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. اور سو رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ انتہائی کامل ہوا کرتی تھی اور عجائبات کائنات آپ کے سامنے منکشف ہوتے تھے. یہ تو ہماری نگاہ تو یہ اٹھاتے ہیں نا تو چھت سامنے ہوتی ہے یا کھلے آسمان کے اوپر ہیں تو بس نیلے نیلا آسمان نظر آ رہا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں تو ایسے عجائبات دکھائے جاتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں. وہ ہر وقت مشاہدہ عجائبات میں رہا کرتے تھے. اگرچہ یہ کوئی اس پہ کوئی شرعی آپ کہیں یہ قرآن سے ثابت کریں, حدیث سے, ایسا نہیں, لیکن یہ دیگر بہت سارے دلائل کی روشنی میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذکر کو سماعت فرمایا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. اسی طرح کہ یہودن نے جو آپ کو زہر دیا بکری کے اندر, تو بکری خود بولی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ملایا گیا ہے. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں, جو تھوڑا سا بھی انہوں نے اگر اولیاء کرام کی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے نفوس قدسیہ مقرب بندوں کی حیات طیبہ کو پڑھا ہو, انہوں نے جو اپنے احوال بیان کیے, ان کا مطالعہ کیا, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں منکشف ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور استغراق کا عالم وہ ہے. یہاں ایک غلام کے پاس شیطان آ رہا ہے اور نبی کریم اگلے دن اس کی اطلاع دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, کیونکہ اللہ کے کمال سے ہی ہے, انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, ادھر بھی توجہ ہے اور ادھر بھی توجہ ہے. اور ایسی چیز کی خبر دینا جس کو ہم دیکھ کے نہ جان سکیں, سن کر, سونگھ کر, چکھ کر یا چھو کر نہ جان سکیں یا عقل سے نہ جان سکیں, اسی کا نام غیب ہوتا ہے. اس پوشیدہ شے کا نام غیب ہے. جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ بتائیں لاہور کی فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھے اور فوراً وہاں پہ کیمرہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھ لیا. نہیں, نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگھ سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غیبی امر کی آپ نے خبر دی ہے. اب اس کی سورس کیا ہے؟ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی ہے تو وہ پھر بالکل علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. یا پھر کوئی بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات, جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت سارے غیبات کی خبر دی اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بھی پہنچی ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہے, لیکن نہ ہم نے کوئی آلے سے جانا, نہ دیکھا, نہ اس کی آواز سنی, نہ کوئی اس کی خوشبو ہے, نہ چھو کر, نہ معاذ اللہ کو چکھ کر, پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہے. تو ایک غیبی خبر ہے نا ہمارے پاس. یہ کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے. تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں یہ غیبی امور پر بعطائے الہی مطلع ہوتے ہیں, لیکن اتنے ہی غیبات پر جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے. ما کانا, ما مانے جو, کانے مانے, کانا مانے ہو گیا, جو ہو گیا, وما یکون, ما مانے جو, یکون مانے ہوگا. ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی تفصیل بتایا. جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد اور ظہر تک بیان کرتے رہے, پھر ظہر کی نماز پڑھی, عصر تک بیان کیا, عصر کی نماز پڑھی, مغرب تک بیان کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا, جو کچھ ہونے والا تھا, ما کانا وما یکون کے الفاظ ہیں, سب سرکار نے بتا دیا. حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے. یعنی یہ ایک معجزہ تھا سرکار کا کہ ایک ہی نشست میں جب سے چیزیں پیدا کیں, کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں, پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک, حتیٰ کہ جنتیوں تک کا بتا دیا, کون کون جنتی ہے, کون کون جہنمی, سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں کون جہنم میں رہ جائے گا. سب چیزیں سرکار نے بیان فرما دی ایک ہی نشست میں. اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری چیزوں کا علم بالتفصیل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا, اور قیامت کے بعد کے اتنے ہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. جیسے ہے نا کہ قیامت کے بعد لوگ جنت میں ہوں گے, پھر جنت میں یہ ہوگا, یوں ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, جتنا بتا دیا اس کا ہم اقرار کریں گے. اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, ہم ان چیزوں کے لیے, ان علوم کے لیے نہ نبی کریم کے لیے اقرار کریں گے نہ انکار. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جانتے ہیں, نہ یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے, بس خاموش, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے معلوم ہو, اقرار بھی نہیں کریں گے کیوں, دلیل نہیں ہے, لیکن قیامت تک کے لیے تو ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سی چیزوں کا, غیبی چیزوں کا انکشاف ہوا, ان میں سے کہ یہ بھی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہیں, دولت بھی نہیں ہے, تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے, نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. ولا اقول انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نور ہوں, ایسا بھی نہیں ہے, میں بشر ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن غریبوں کو تم تانے دے رہے ہو, مشرکین یہ بھی تانے دیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, تو یہ آپ کے دربار میں ان کو عزت مل رہی ہے تو اس چکر میں آ رہے ہیں, نیتوں پہ بھی شبہ کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم, ان کے دلوں میں کیا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ, میں دل کا مکلف نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے غائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور آپ نے ساری امت کو بتا دیا سب کچھ.
تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات جو ہے وہ یہاں ہے، تو اللہ تو مطلب اللہ کے سامنے کیا غائب ہے اور کس غائب کے علم کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ غائب نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا وہ سب آپ نے امت کو بتا دیا، تو پھر ایسی کون سی پوشیدہ بات ہے غائب کی جو بھی رہ گئی ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، علم الغیب کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے 6A اور 6B مسئلہ. اس میں نے بتایا تھا علم الغیب کلی اللہ کے پاس ہے، اس میں سے وہ جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ سورہ آل عمران کی 179 نمبر ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کلی غیب تو نہیں ہے. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب غیب کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ علوم ہیں جو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس فزیکل ورلڈ میں، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. عذاب قبر، اسے آپ عذاب برزخ کہہ لیں بے شک. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہیں، وہی ان کا علم الغیب ہوتا ہے. مستقبل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ڈیفینیٹ، پریڈکشنز نہیں، ڈیفینیٹ وہ پیغمبروں کو بتا دی جاتی ہے، لیکن سب کچھ تو نہیں بتایا جاتا. ایک چیز تو نہیں بتائے گی قرآن میں ہے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اور اے نبی یہ تم سے تو اس طرح سوال کر رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگائے بیٹھے ہو اس کی تلاش میں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم تو نہیں دیا گیا. تو جب ہم غیب کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ریفرنس ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ہر اس چیز کا جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اللہ کے سامنے آنے واحد میں ہر چیز شہادہ ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی غائب میں نہیں ہے. وہ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ شہادہ، جو نہیں نظر آ رہی وہ غائب سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح جب ہم نبی کے لیے علم الغیب کلیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب نبی کے علم میں آ گیا ان کے لیے تو وہ شہادہ بن گیا، لیکن ہمارے لیے تو ابھی بھی غائب ہے نا. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا ڈائریکٹ، ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے. اللہ کا یہ پورا ڈیوائن پلان جو چل رہا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے ہمیں تفصیلات وہ نہیں پتا. اتنی پتہ ہے جو ہم فزیکل ورلڈ سے سائنس کی برکت سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، وہ کبھی ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوگی. سائنس کی ڈیفینیشن ہی ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیز. سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ آج 17 جولائی 2022 ہے اور ہواؤں کا سلسلہ مونسون کا چل پڑا ہے فلاں جگہ سے اس رفتار سے، اتنے دن کے بعد جہلم شہر تک پہنچ جائے گا. تو یہ فزیکل ورلڈ ہے نا. جس طرح جہلم سے 1.25 گھنٹے میں ہائیسٹ پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں جناب 11:15 یہاں ہائیسٹ میں کوئی چیز رکھواؤں اور میں کہوں جی بلال صاحب آپ 1:45 بجے فیض آباد اڈے پہ آ جائیں انشاءاللہ، وہاں پہنچے تو آپ کہیں گے میرا علم الغیب ثابت ہو گیا. نہیں، ایک فزیکل نالج ہے. علم الغیب تو یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ 17 جولائی 2022 ہے نا، 17 جولائی 2052 کو فلاں بندہ فلاں چیز کے ذریعے فلاں جگہ بھیجے گا، تو ٹائم قیامت تک جائے. بارش بھی نہیں کوئی بتا سکتا اس طریقے سے. جیسا جو قرآن میں ہے نا کوئی نہیں جانتا بارش کے بارے میں، اس سے مراد یہ ہے فزیکل علم نہیں ہے. فزیکل علم میں تو آپ جان سکتے ہیں، زمین کے اندر بھی جان سکتے ہیں فزیکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں اور جی نشانیاں ہیں ہاں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا. اب آپ کو نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھنے کی اجازت تو نہیں ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو شخص سوال پوچھنے والا ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا اس طرح کریں پھر آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نشانیاں بتا دیں کہ جو پینڈو عرابی لوگ جو ہیں اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے، اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ یعنی وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنی کنیز کو یعنی ڈیل کرتی ہے نا، اس طرح اولادیں ہوں گی جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی. اس قسم کی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو وہ تو نبی الاسلام کو نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا گیا.